بچے کو دین کا تعارف کیسے کروایا جائے؟ دین کے تعارف کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے قصہ آدم. قصہ آدم کو میں کہتا ہوں ام المبحث. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کو دین کا تعارف کروائیں تو آپ اسے اسٹوری آف دا کریشن آف مین بتائیں. آپ بتائیے پہلا آدمی جو نبی تھا اس کی کہانی کیا ہے, وہ کیسے پیدا ہوا, کیوں اس کو دنیا میں بھیجا گیا, اللہ چاہتا کیا تھا. قصہ آدم قرآن میں 7 مقامات پر آیا. تو آپ قرآن کا تعارف بھلے نہ کرائیں لیکن قصہ آدم ان 7 مقامات سے آپ اخذ کر کے ایک آتھینٹک قصہ مختلف مواقعوں پہ ڈسکس کریں اور اس قصے کو فل لینتھ ڈسکشن کریں, اس پہ غور و فکر کریں. اس سے آپ کو یہ پتہ لگے گا آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے, آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ آپ جنت سے کس بنیاد, مطلب جنت میں رہنے کی وجہ کیا بنی. یعنی آپ کو بہت ساری, آپ کا اصل مقام جنت ہے, اللہ آپ کو جنت میں رکھنا چاہتا ہے. آپ کو بہت کچھ سمجھ آئے گا, آپ کو بہت کچھ, آپ اس پہ غور کریں, وہ بہت اہم ہے. پھر اس کے بعد آپ انبیاء علیہ السلام کی واقعات اور ان کے قصص جو ہیں وہ آپ ان کے واقعات, ان کی زندگیاں آپ کھول کے بیان کرنا شروع کریں. قرآن میں کوئی 25 انبیاء کا تذکرہ ہے اور میں سمجھتا ہوں ان میں سے کم از کم 7-8 انبیاء کا ذکر لازمی بچوں سے کیا جائے اگر آپ دین کا تعارف کرنا چاہتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام. بلکہ میں ایک بات اور عرض کروں, ایتھیزم کا کوئی سوال نیا سوال نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بھی مکالمے ہیں, چاہے وہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ کہ جو بھی واقعات اور معاملات قرآن میں بیان ہوئے ہیں, اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو الحاد یا خدا کے انکار کو کیسے ہینڈل کرنا ہے وہ سمجھ آ جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہیں. پھر آپ اور آگے بڑھیے, آپ مزید آپ حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, اور آگے آپ بڑھتے جائیے, آپ حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, ان سب کے آپ واقعات بتائیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ لائیے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بتائیے, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف سے پہلے ایک بات اور آپ ان کو بتائیے جو اللہ کے تعارف میں معاون ہے. آپ یہ بتائیے کہ ایک ایسا انسان جس کو تمام لوگ یہ مانتے ہوں کہ یہ جو بات کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے اور بالکل اس کا کریکٹر ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ہم اعتماد کرتے ہیں, اس سے اپنے مسئلے حل کرتے ہیں, اس کی وزڈم پر ہم اعتماد کرتے ہیں, اپنے مسائل ان سے حل کرواتے ہیں, اپنی امانتیں ان کو دیتے ہیں, ان کے کریکٹر کے اوپر ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور اگر وہ ہستی ہم سے پوچھے کہ دیکھو تمہارے اوپر ایک حملہ کرے گا کوئی یا تمہیں ایک بڑا خطرہ ہے, تو اگر میں تمہیں یہ والی بات کہوں تو تم یقین کر لو گے, اور وہ کہیں ہاں ہم آپ کی ہر بات پہ یقین کر لیں گے. 40 سال لگیں اس کریکٹر اور اس کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش ہونے میں, اور پھر اس کے بعد وہ یہ بات کہے کہ مجھ پہ اللہ نے وحی بھیجی ہے اور یہ معاملہ ہے اور میں نبی ہوں اور اللہ ایک ہے اور یہ اللہ کا تعارف ہے, اور وہ لوگ اس کا انکار کر دیں. تو پہلے تو یہ بتائیے کہ اللہ کے تعارف کا ایک اور ذریعہ یہ بھی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو پورا واقعہ ہے یہ آپ اسی طرح پورا واقعہ انہیں بتائیے. اور پھر یہ بتائیے کہ تمام وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وہ اس سے پہلے ساری بات مان رہے تھے, تو یہ بات انہیں بتائیے. یعنی ابو جہل اور ابو لہب بھی, یعنی وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے, وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت پہ بلیو کرتے تھے, اور پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یعنی بدماشی کی ہے, انہوں نے غلط کام کیا ہے اور اس وجہ سے وہ سزا کے مستحق ہیں. یہ پوری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتائیے, پھر مکی دور اور مدنی دور بتائیے, پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پوری ٹائم لائن بنوائیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات اس میں آپ ڈسکس کیجئے, پھر صحابہ کرام کی سیرہ آپ ڈسکس کیجئے. تو دین کا تعارف جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے صحابہ تک ایک تسلسل کے ساتھ واقعات اور زندگیاں ان پہ ڈسکس ہوں, یہ آپ دین کا تعارف اسے دے دیں گے انشاءاللہ. مطلب دین ان کے شعور میں پہنچ جائے گا. اب قرآن کا تعارف کیسے ہو, تو اب آپ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف میں ہی قرآن آ جائے گا کہ قرآن کیسے نازل ہوا, کیا معاملہ تھا, اور پھر قرآن ہمارے پاس کیسے پہنچا. تو اس کی بھی آپ گھر میں جتنے نسخے آپ کے پاس موجود ہیں ان کی ایک ایگزیبیشن کیجیے, ایک ٹیبل پہ تمام نسخے رکھیے, اور پھر بچوں کو دیکھیے کہ اچھا یہ کب شائع ہوا, یہ کب شائع ہوا, یہ دادی کے زمانے کا ہے, یہ ابا کے زمانے کا ہے, یہ اس میں صرف ترجمہ ہے, اس کے اندر تفسیر ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف قرآن کا متن ہے, یہ چھوٹے سائز میں ہے یا بڑے سائز میں ہے, یہ سعودیہ کا چھپا ہوا ہے, یہ کویت کا چھپا ہوا ہے, یہ انڈیا کا چھپا ہوا ہے. سب کو نکال کے دیکھیے, بچوں سے ڈسکس کیجیے اس کے اوپر, اور پھر یہ بتائیے کہ تمہیں پتہ ہے ان سب میں ایک حرف بھی چینج نہیں ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے. اور پھر آپ انہیں یہ بتائیے کہ یہ اس فارم میں آرگنائز کیسے ہوگا. حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لاتے تھے, اس پوائنٹ سے لے کے اور میرے ہاتھ میں جو پاکٹ سائز قرآن ہے, اس پوری جرنی کو آپ بیان کیجئے, ریسرچ کیجئے اس کے اوپر. کیسے قرآن جو ہے وہ اس کی کاتبین نے اس کے اوپر اس کی کتابت شروع کی, کیسے جو ہے بعد میں اس کو, اور یعنی نزولی ترتیب کچھ اور ہے, مصحفی ترتیب کچھ اور ہے, کیا اس کے اندر معاملہ ہے, مکی صورتیں کسے کہتے ہیں, مدنی صورتیں کسے کہتے ہیں, قرآن کا انداز کیا ہے. قرآن کا ایک اوور آل تعارف پیش کیجئے. وہ بچہ جس کو دین کا تعارف نہیں ہے, جس کو خدا کا تعارف نہیں ہے, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں ہے, اور نورانی قاعدہ آپ اسے پڑھا رہے ہیں, اس کو نورانی قاعدے کی کوئی معنویت سمجھ نہیں آتی. میں بہت سے بچوں کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سے بچوں کو یہ لگتا ہے, اگر میں ان بچوں سے پوچھوں جو اس وقت جن کو ہم بعض اوقات ہم بگ پکچر نہیں دیتے اور ہم ڈائریکٹ وہ کام کرواتے ہیں, یعنی بہت سے بچوں کو تو یہ لگتا ہے
کہ اگر میں ان سے پوچھوں کہ یہ بتاؤ خدا اصل میں ہم سے چاہتا کیا ہے، تو انہیں لگے گا کہ خدا میرے حلق سے ہا نکلوانا چاہتا ہے، کیونکہ ہا کی ساؤنڈ نکلوانے پہ بہت زور دیا گیا ہے، نکالو ہا، ہا نہیں، ہا حلق سے نکالو ہا۔ تو بھائی اصل میں خدا کیا چاہتا ہے؟ اصل میں جو خدا چاہتا ہے وہ آپ کو اس وقت سمجھ آئے گا جب حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا تھا، اور پھر وہ پورا واقعہ کیا ہے، ابلیس سے کس بات کا جھگڑا ہے، یا ابلیس نے کس بات پہ، ابلیس کا مسئلہ کیا ہے، فرشتوں کا معاملہ کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اور اللہ کو ہم پر اتنا اعتماد اور اتنا اللہ نے ہم پر کیوں ہم سے اتنی محبتیں کیوں کی ہیں، ہم سے کیا توقع کر رہا ہے، میرے اور خدا کے تعلق کی نوعیت کیا ہے، یہ سب معاملات انبیاء علیہ السلام، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو فالو کیا ان کا کیا انجام ہوا، وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو فالو نہیں کیا ان کا کیا انجام ہوا، یہ سب سمجھ میں آئے گا۔ اگر آپ نے انبیاء کے واقعات نہیں سنائے اور حضرت آدم علیہ السلام سے صحابہ کرام تک کی جو پوری لائف ہے یہ آپ انٹروڈیوس کریں گے، اس سے دین انٹروڈیوس ہو جائے گا۔ اور پہلی وحی سے میرے ہاتھ میں موجود جو پاکٹ سائز قرآن ہے یا تفاسیر ہیں، اس تک کی پوری جرنی اور ٹائم لائن شیئر نہیں کریں گے تو قرآن کا تعارف اسے نہیں ملے گا، اور حضرت آدم سے لے کے ہم صحابہ تک نہیں ڈیٹیل ڈسکس کریں گے تو دین کا تعارف نہیں ملے گا۔ اور پھر اگر آپ اس بچے سے یہ چاہیں گے نا کہ یہ مطلب اس کو بہت مشکل ہوگی، بہت اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ آپ اس سے چاہ کیا رہے ہیں اور کیوں چاہ رہے ہیں، آپ کیوں چاہ رہے ہیں یہ کام، تو یہ اللہ کرے کہ ہم سمجھیں۔ پھر قرآن کے تعارف میں ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کی سماعت کا تجربہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے، اور اس میں بھی سورہ فاتحہ جو ہے اس کو بہت بنیادی ہے۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا وہ واحد، پورے قرآن میں صرف یہ 7 آیات ایسی ہیں جن کا حفظ ہر مسلمان پہ لازم ہے، باقی پورے قرآن میں صرف یہ 7 آیات ہیں۔ سورہ فاتحہ کا حفظ ہر مسلمان پہ لازم ہے، اس کے علاوہ آپ کہیں اور سے 3 آیتیں اور یاد کر لیں، بس اتنا حفظ ہر مسلمان پہ لازم ہے، باقی آپ پہ حفظ لازم نہیں ہے۔ حفظ لازم نہیں کیا گیا، لازم تو کچھ اور کام کیا گیا تھا، اللہ کو پہچانیں، اللہ کی مانیں، اللہ پہ یقین کریں، تو اللہ کرے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ تو بہرحال یہ قرآن کی سماعت کا تجربہ جس سے شوق پیدا ہوگا۔ دیکھیے آپ کسی، میں ایک اور اگزامپل دیتا ہوں، آپ کسی گانے کو ترنم میں صبح شام سنیں، آپ کی زبان پہ اس کے بول آ جاتے ہیں، آپ کو وہ یاد ہو جاتا ہے، آپ کو سماعی حفظ کا تجربہ مل جاتا ہے، سن کے یاد کرنے کا تجربہ مل جاتا ہے، اور آپ کے اندر اس کو پورا یاد کرنے کی امنگ پیدا ہو جاتی ہے، اس کو سننے، اس کو گانے کی امنگ پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ نے یہ انسان کے اندر ایک سینس رکھی ہے، ایک ایبلٹی رکھی ہے۔ آپ قرآن کی سماعت کا تجربہ بڑھائیے، قرآن کا لو آف قرآن سماعت قرآن سے پیدا ہوگا، اور قرآن کے اندر غور کرنے اور قرآن کے مضامین کو سمجھنے کا شوق جو ہے وہ قرآن کی سٹوری سے پیدا ہوگا، جو اسٹوری فرام دا پوائنٹ آف فرسٹ ریولیشن ٹو، جو جرنی ہے نا پہلی وحی سے لے کے میرے ہاتھ میں یہ مجلد آنے تک، اس نسخے کے آنے تک، ایک پوری واقعاتی، ایک پوری کہانی ہے، پوری ایک ہسٹری ہے، تو اس کو آپ لے کر آئیے۔ بہرحال میں یہاں پر اس کو روکتا ہوں، اور اللہ آپ کے لیے آسانی کرے۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ میں نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا، میں کچھ اور چیزیں بھی چاہ رہا تھا لیکن میں ابھی اس کو روک رہا ہوں کیونکہ بہت ساری بات ہو گئی ہے۔ دیکھیں یہ موضوعات ایسے ہیں جو زیادہ چاہتے ہیں وقت، اللہ کرے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ یہ موقع دے کہ ہم ان چیزوں پہ غور کر سکیں، ان چیزوں کو سمجھیں، اور اس وقت اللہ کرے کہ ہم چیزوں پہ غور کریں۔ اور قرآن کی بعض آیتیں، ایک آیت ایسی ہے کہ ہم نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنا چاہیے تھا۔ قرآن کی ایک آیت ایسی ہے کہ اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، تو اللہ کرے کہ ہم اللہ کو اس طرح جانیں جیسے جاننے کا حق ہے، ویسے مانیں جیسے ماننے کا حق ہے، اور ویسے تعلق میں آئیں جیسے تعلق میں رہنے کا حق ہے۔ تو اس وقت ہم اس بڑی کمزور سطح پر ہیں، تو اللہ ہماری ایمان کو، میرے اور آپ کے اور ہماری اولادوں کی ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔